اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے عورتوں، بیٹوں اور ڈھیروں، سونے اور چاندی پر مشتمل مال کی محبت اور عمدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی باڑی۔ یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کا اثاثہ اور متاع ہیں، جبکہ آخرت کا اچھا ٹھکانہ اور بہترین انجام خدا کے یہاں ہے۔ اے رسول کہو، کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز بتاؤں؟ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں ایسے بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے علاوہ پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان متقیوں کی صفت یہ ہے، کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، قول و فعل میں سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خیرات کرنے والے اور سحر کے وقت طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ خود اللہ، اس کے ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم اور برقرار ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو زبردست حکمت والا دانا ہے۔ بے شک خدا کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے دین حق میں اختلاف نہیں کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے اور اصل حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد، محض آپس کی شرارت اور ضد اور ناحق خوشی کی بنا پر۔ اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گا تو یقیناً خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر یہ لوگ آپ سے خواہ مخواہ حجت بازی کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے تو اپنا سر خدا کے سامنے جھکا دیا ہے، یعنی اپنے کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اہل کتاب اور جو کسی کتاب کے پڑھنے والے نہیں ہیں سے کہو، کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ بس اگر انہوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تو گویا ہدایت پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو آپ کا فرض تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی منوانا نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے اور پہچاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی مژدہ سناؤ۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عکارت اور برباد ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا تم نے ان علماء یہود کو نہیں دیکھا جن کو کتاب تورات کے علم سے تھوڑا سا حصہ ملا ہے، جب انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ اس پر ان کا ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے، درآں حالانکہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ انداز اس لیے ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آتش جہنم چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ لوگ جو افطرا پردازیاں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ان کو دین کے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب ہم ان کو ایک دن یعنی بروز قیامت اکٹھا کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول کہو، اے خدا تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے قبضہ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔